حارب سلطان کے دبئی سے واپس لوٹنے پہ بہت دھوم دھام سے ہر فنکشن ارینج کیا گیا۔ حارب ایشل کے ماموں کا بیٹا تھا جو ایشل اس کی محبت یا شاید جنونی محبت، وہ ہر فنکشن کو دل سے خود بھی انجوائے کر رہا تھا جیسے ایشل کو پا کر اس نے دنیا فتح کر لی تھی۔ ایشل بھی بہت خوش تھی کیونکہ حارب اسے بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں سب اتنا الجھے کہ ایک دوسرے کو کیا دیکھنا اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ ہر فنکشن کو شاویز اور شنایا نے بہتر سے بہترین بنایا تھا۔ شازیہ بھی ہر فنکشن کو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اب شاویز سے ہنس مسکرا کے بات کر لیتی تھی۔ شاویز بھی اس کی باتوں کا جواب اب اکتا کے نہیں دیتا تھا۔ ایک دوستی سی محسوس ہو رہی تھی دونوں کے بیچ، جیسے سب نے نوٹ کیا۔ ویسے آپا دیکھیں نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایک ساتھ کھڑے، زاہدہ خالہ نے شازی اور شاویز کو ایک ساتھ دیکھتے پیار سے کہا تو راشدہ بیگم کی نگاہ بھی ان کی جانب اٹھی تو ان کے چہرے سے مسکان ایک دم سمٹی۔ اسٹیج پہ ایشل کے پاس شاویز اور شازی ایسے کھڑے تھے جیسے کپل ہوں۔ راشدہ بیگم کی بے چین نگاہوں نے شنایا کو ڈھونڈنا چاہا جو انہیں ایک اولڈ لیڈی کے پاس کھڑی دکھائی دی اور ان سے مسکرا کے حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ راشدہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ عجیب لڑکی تھی، اپنے شوہر کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑا ہوا ہے، نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو اور اپنے شوہر کو اپنے پلو سے باندھے گی۔ راشدہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیری۔ خالہ زاہدہ اپنے کسی جاننے والے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں شنایا اسٹیج کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ اسٹیج پہ پہنچتے وہ آگے بڑھنے لگی کہ شازی نے ایک دم سے اس کی راہ میں نامحسوس انداز میں پاؤں اڑکایا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھے دولہے پہ گرنے لگی تھی کہ شاویز نے فوراً آگے بڑھتے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اسے تھام لیا اور اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ شنایا کو تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ سب کی نظریں اس پہ ٹکی تھیں، اس کی آنکھیں ایک دم سے پانیوں سے بڑھنے لگیں، بے انتہا سبکی ہونے لگی کہ وہ شاویز کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی قمیض کو مضبوطی سے جکڑے خود پہ ضبط کرتی وہ سرخ ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کے وہ حارب کے اوپر گر جاتی تو کتنا برا لگتا، کتنی سب نے باتیں بنانی تھی۔ شاید کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ شاویز اس کی گرفت کو اپنی شرٹ پہ سخت ہوتا محسوس کرتا اس کی کمر سہلانے لگا، جبکہ دلہن بنی ایشل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپی تھی کیونکہ اس نے شازی کو اس کے آگے پاؤں رکھتے دیکھ لیا تھا اور شازی پہ ایسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا، پر دلہن بنے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ سب کی دعاؤں میں ایشل رخصت ہو گئی۔ سب مہمان دھیرے دھیرے اپنے گھر چلے گئے سوائے خالہ زاہدہ کے جو آ کے یہیں پکی چپک گئی تھیں۔ راشدہ بیگم نے شنایا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اسے بہت محبت اور پیار سے سمجھا رہی تھی جیسے اس کی ساس نہیں ماں ہو۔ میں جانتی ہوں شنایا یہ سب مشکل ہوگا، پر بیٹا شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں زندگی پر سکون گزرتی ہے اور کسی تیسرے کو بیچ میں گھسنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپنا اور شاویز کا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے بھی اور بھی بہت ساری باتیں سمجھاتی اسے اس کے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ آج ایشل کی رخصتی ہوئی تھی، اس کی عزیز از جان دوست کی۔ وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، اداس بھی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھتی کہ اس کے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی جہاں شاویز اور شازی بیٹھے کوک اور لیز انجوائے کر رہے تھے۔ شنایا کو آتا دیکھ شاویز نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ آ جاؤ شنایا، دیکھو شازی کو کتنے جوک سنا رہی ہے۔ حد ہے شازی، تم اور تمہاری سینس آف ہیومر۔ شاویز اور وہ ایک ہی صوفے پہ فاصلے سے برجمان تھے، جبکہ شنایا سامنے ایک سنگل صوفے پہ ٹک گئی۔ تم بھی کوک لو، شازی نے مسکراتے ہوئے اسے بھی آفر کی۔ نہیں میں نہیں پیتی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ لگتا ہے اداس ہو گئی وہ۔ ایشل کے جانے سے شاویز کا بھی یہی حال تھا، بٹ ابھی اتنے جوک سنائے کہ اداس چھٹ سے دور ہو گئی۔ چلو تمہیں بھی سناتی ہوں، شازی نے موبائل کھولتے بہت ادا سے کہا۔ شنایا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جس کی توجہ شازی پہ تھی اور جیسے ہی شازی کا جوک اینڈ ہوا دونوں ہی کلکلا دیے۔ شنایا کیا ہوا، تمہیں ہنسی نہیں آئی؟ شازی نے اسے ٹوکا۔ وہ کیا جواب دیتی کہ اس نے کچھ سنا ہوتا تو وہ ہنستی نا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، شاویز روم میں چلیں؟ وہ شاویز کی جانب مڑتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم جاؤ، شاویز کو کیوں ساتھ گھسیٹ رہی ہو؟ ابھی بہت سارے جوکس ہیں جو شاویز نے سننے ہیں۔ شازی نے کوک کا آخری سپ لیتے مغروریت سے کہا۔ ہاں شنایا رکو، ابھی اتنی جلدی کیا سونا، تھوڑا بیٹھتے ہیں۔ ویسے اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
شاویز نے سرسری انداز میں اپنایا تو شنایا دل پہ پتھر باندھے وہاں سے اٹھ کے روم میں آ گئی۔ آج کتنا اس کا جی چاہا کا تھا کہ شاویز اس کی تعریف کرے، کھینچ کے جیسے اپنی گود میں بٹھاتا تھا ویسے بٹھائے، اس کے ساتھ تھوڑا قریب ہونے کی، اسے چھونے کی کوشش کرے، لیکن اس نے تو اسے مکمل نظر انداز ہی کر دیا۔ وہ آنسو پونچھتے ڈریس چینج کرتی بستر سے لیٹ گئی اور کتنی دیر آنسو بہاتی رہی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شاویز کمرے میں آ گیا، پر اسے سوتا ہوا دیکھ بنا اسے چھیڑے یا کچھ کہے ڈریس چینج کرتا اپنی جگہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ آج اس نے شنایا کو حق بھی نہیں کیا تھا۔ مرد کو اگر عورت سے توجہ اور محبت نہ ملے تو جہاں سے ملنے لگے وہ وہاں راغب ہو جاتا ہے۔ اپنی تائی امی کی بات یاد کرتے وہ سسکی تھی اور منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکی کا گلا گھونٹتا تھا۔ وہ شاویز کو خود سے دور میں ہوتا محسوس کرتی تڑپ رہی تھی۔ راہب اور ایشل ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ آج وہ ولیمے کے بعد اپنی ماں کے گھر رہنے آئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کے کچھ پل کو شنایا اپنے سارا غم بھلا بیٹھی تھی اور اس کی خوب آؤ بھگت کرنے لگی۔ اب بس بھی کرو، صبح سے گن چکر بنی ہوئی ہو۔ ایشل نے لگاتار شنایا کو کچن میں اس کے لیے مزے مزے کی ڈشز تیار کرتے دیکھا ٹوکا تھا۔ کیا بات ہے شنایا، تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے کیوں یہ؟ ایشل اس کی سوجی آنکھیں دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ نہیں یار، تمہارے بنا اب اداسی سی آ گئی ہے۔ شنایا نے ٹالا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اب ان کی کوئی بھی بات نہیں کرتی تم، اور یہ شازی آپی کچھ زیادہ ہی بھائی کے نزدیک نہیں ہو رہی؟ ایشل نے سلاد بناتے تبصرہ کیا تو شنایا کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ ایشل نے اسے یوں دیکھا تو زبردستی اسے ایک طرف بٹھاتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ایشل نے اسے حوصلہ دیا تو وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ گلنے لگی۔ میں کیا کروں ایشل، مجھ سے چاہ کے بھی نہیں ہوتا سب، اور میں شاویز کو کھونا نہیں چاہتی، ان کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا، شاید رونا بند کرو۔ فرسٹ ٹائم تو سبھی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بنا ازدواجی زندگی شروع بھی تو نہیں ہوتی۔ اب حارب کو ہی لے لو، میں اتنا ڈر رہی تھی، میں نے بھی روکا۔ پہلی رات میں ایک عجیب ہی خوف چھا جاتا تھا۔ حواسوں پہ پر یقین مانو، جو پیار کرتے ہیں وہ اتنے پیار سے سمیٹتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ تم نے حارب بھائی کو قریب آنے دیا؟ شنایا نے حیرت سے پوچھا۔ دور رکھنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، اور یہ ان کا حق ہے، میں ان سے ان کا حق چھین کے اللہ کو ناراض کر کے لعنتیں نہیں لے سکتی۔ ایشل کی بات پہ شنایا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مطلب مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ شنایا کو ایک نئی فکر ستانے لگی۔ ایک منٹ، یہ آرڈر کرتے ہیں۔ ایشل جو موبائل پہ حارب کی برتھ ڈے کے لیے کچھ اچھا سرچ کر رہی تھی، آن لائن آرڈر کرنے والی تھی، اچانک سے اس کی نگاہ کسی چیز پہ ٹکی تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ کیا ہے؟ شنایا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ میڈیسن ہے، ایشل نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، اور آرڈر بھی کر دیا۔ اب وہ شنایا کی فزک کے مطابق ریڈ ساڑی کا آرڈر کر رہی تھی۔ یہ کیسی ہے؟ ایشل نے اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ جی اچھی واہیات ہے۔ اتنی واہیات یہ پہن کے جاؤ گی حارب بھائی کے سامنے؟ شرم نہیں آئے گی؟ شنایا نے سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو مجھے ایک منٹ سے پہلے اپنی گود میں لے کے اسے اتار پھڑے پھینکیں گے، ایشل نے جھرجھری لیتے دھیرے سے کہا، جو شنایا سن نہ سکی۔ یہ میں تمہارے لیے آرڈر کر رہی ہوں، تم یہ پہن کے رات کو بھائی کے پاس جاؤ گی، سمجھی تم؟ ایشل نے آرڈر دیتے ہوئے اسے بھی آن لائن کارٹ میں ڈالا۔ یہ کمر بند بھی بڑا کلاس کا ہے، ساڑی کے ساتھ یہ تو کمال ہی ڈائے گا، قیامت لگو گی قیامت۔ ایشل ابھی سے ایکسائٹ ہو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو ایشل، میں ایسا کچھ نہیں پہنوں گی۔ توبہ توبہ، اتنی گندی ہو گئی ہو تم شادی کے بعد، شنایا نے گھوٹتے ہوئے کھانا لگاتے کہا۔ ہائے بیچارہ میرا بھائی، ساری زندگی ہی ترستا رہے گا بیوی کی محبت کو۔ ایشل نے دہائی دی تو وہ پلٹی۔ اللہ نہ کرے، میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں ایشل، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس خالی کھلی محبت کا اچار ڈالنا ہے بھائی نے، جب محبت کا اظہار ہی نہ ہو، قربت نہ ہو، منہ زور جذبوں کو تنہائی کے پل نہ ملے، کیوں ظلم کر رہی ہو میرے بھائی پہ؟ ایشل نے افسوس سے کہا۔ پلیز ایشل، یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ تو ٹھیک ہے، مت کرو کچھ بھی، لے اڑنے دو اس شادی کو میرے بھائی کو، جو اپنی قربت سے بھی نوازے گی اور بھائی کی سب ضرورتوں کو بھی پورا کرے گی۔ تم بیٹھی رہو، اپنے حسن کی حفاظت کرتی رہو، جو میرے بھائی کے تو کسی کام کا نہیں۔ ایشل نے اسے اچھی خاصی سنا ڈالی جو کچن سے باہر نکل گئی۔ شنایا سن ہی رہی تھی۔
وہ کیسے یہ سب کرے، اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ اس ساڑی کا سوچ کے ہی مرنے والی ہو گئی تھی کہ جا کے وہ ساڑی پہن کے شاویز کے سامنے جاتی۔ رات کو کھانے پہ سبھی خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ شاویز پہن کر خوش دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ رات کے کھانے پہ حارب بھی آ گیا۔ سب نے مل کے خوب انجوائے کیا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ بولتی کم ہیں یا میری وجہ سے جھجک رہی ہیں؟ حارب کی بات پہ شنایا زبردستی مسکرائی۔ اس کے مرجائب چہرے کو دیکھتے شاویز بھی چونکا تھا۔ کافی دنوں سے ان کی آپس میں ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صبح وہ جلدی چلا جاتا اور رات کو جب واپس لوٹتا تو شازی اسے ٹی وی لاؤنج میں اچھی کمپنی دیتی۔ وہ بھی وہاں بیٹھا رہتا تاکہ شنایا سو جائے اور ان کی آپس میں پھر سے اس ایک بات کو لے کے لڑائی نہ ہو۔ ورنہ رات کے پہر خوبصورت بیوی کو آغوش میں لے کے سونے کو اس کا کتنا من مچلتا تھا، یہ وہی جانتا تھا، پر خود پہ ضبط کرتے کرتے اب وہ ہار رہا تھا۔ نہیں حارب بھائی، ایسی بات نہیں، میں بس طبیعت نہیں ٹھیک اس کی، اس لیے تھوڑا سست ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ ہنستی بولتی ہے۔ ایشر نے لقمہ دیا تو شاویز کے ماتھے پہ فکر مندی کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ کیا ہوا طبیعت کو، اچھی بلی تو ہے؟ زادہ خالہ نے ڈرائی فروٹ سے انصاف کرتے سرسری انداز میں کہا، اور شاویز جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ ارے شنایا بیٹا، ذرا میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو، بہت شدید سر درد ہو رہا ہے۔ خالہ زاہدہ نے شنایا کو وہاں سے اٹھانا چاہا۔ جی بنا لاتی ہوں، اور کسی نے پینی ہے؟ شنایا نے ادا میزبانی نبھایا، نہیں بھولا، نہیں پینی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہم تو آئس کریم کھانے جائیں گے، کیوں شاویز، صحیح ہے نا؟ شازی نے بہت مان اور محبت سے کہا تو شاویز انکار نہ کر سکا۔ کون سا بھائی، کہاں کا بھائی؟ ایشر کو اس کا صرف شاویز کہنا سخت برا لگا تھا۔ چلو بھائی سب چلتے ہیں، اٹھو جلدی سے ایشر۔ شازی نے اسے کھینچ کے اٹھایا تو حارب بھی فٹ سے اٹھ گیا۔ چلتے ہیں، شنایا کو تو آ لینے دو۔ ایشر نے ان سب کے اٹھ کے جانے پہ انہیں احساس دلایا۔ ارے وہ تو چائے بنانے گئی ہے، نہ جانے کب تک بنے گی، اس کے لیے لے آئیں گے نا۔ اتنی فکر نہ کیا کرو، چلو جلدی۔ شازی نے کہتے ایشر کا ہاتھ زور سے کھینچا تو ایشر شکوہ کنان نظروں سے بھائی کو دیکھتے حارب کے ساتھ باہر نکلی، جبکہ شاویز جو پلٹ کے کچن کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی وہ نکلے تو اسے پکارے، لیکن اس سے پہلے ہی شازی نے اسے باہر سے آواز دی اور گاڑی کے ہارن پہ ہاتھ رکھا۔ سب کی فکر ہے اس لڑکی کے سوائے شوہر کے۔ وہ دل برداشتہ ہوتا مجبوراً لب پھینچے باہر نکل گیا۔ شنایا چائے بنا کے لائی تو باہر صرف راشدہ بیگم اور زاہدہ خالہ ہی تھی، یا باقی یہ سب کہاں چلے گئے؟ حیرت سے پوچھا۔ سب بچے آئس کریم کھانے گئے ہیں، زاہدہ خالہ نے چائے کا کپ لیتے فخر سے کہا۔ اللہ خوش رکھے میری بچی کو، ہر وقت ہنستی مسکراتی ہے، سب کو خوش رکھتی ہے۔ اب دیکھو نا، ایشل آئی تو اسے کتنا خیال تھا، سب کو آئس کریم کے لیے لے گئی۔ ان کی بات پہ راشدہ بیگم نے افسوس سے شنایا کی جانب دیکھا۔ وہ چاہتی تو اس کی سائیڈ لے سکتی تھی، لیکن وہ چپ رہی۔ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سائیڈ لینا بھی اگلے کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اور شنایا بے پرواہ ہو چکی تھی، اس لیے اب اسے سنبھلنا چاہیے تھا۔ راشدہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے گہرائی سے سوچا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل بے انتہا دکھی تھا۔ وہ صبح سے کچن میں کھڑے سارے کام اکیلے ہی کر رہی تھی۔ سب کو کھانا سرو کیا، کچن صاف کی، برتن دھوئے، کسی قسم کی کسی کو شکایت نہ ہو، وہ سب کچھ بنا ماتھے پہ بل ڈالے کرتی چلی گئی تھی، اور وہ سب جاتے ہوئے اسے ہی بھول گئے۔ اسے کسی اور سے کیا شکوہ، شاویز بدل گیا تھا۔ شنایا کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے بخار میں شاور لیتی بستر پہ آئی تو اس کا بخار زور پکڑ گیا۔ کمفرٹ کھولے، سر سے پاؤں تک خود کو لپیٹا، لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور بدن بھی بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شاویز اندر داخل ہوا۔ اسے سر پاؤں تک کمفرٹ میں دیکھتا سلگ اٹھا۔ ذرا جو پرواہ ہو ان محترمہ کو میری۔ وہ غصے سے شاور لینے چلا گیا۔ واپس پلٹا تو وہ کمفرٹ میں ہی ہلے جا رہی تھی۔ شاویز اس کا مومنٹ کرنا دیکھ اس کے قریب گیا۔ چہرے سے کمفرٹ ہٹایا تو وہ بے حد درجے سرخ ہو رہی تھی۔ ماتھے پہ چیک کیا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ شنایا اٹھو۔ شاویز کو اپنی لا علمی پہ افسوس ہوا۔ اس کی طبیعت واقعی خراب تھی اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے زبردستی اٹھاتے بخار کی ٹیبلٹ کھلائی۔ وہ بدحواس اسے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اسے کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ شاویز نے اس کے جسم کو اپنے جسم میں ڈھانپا۔ وہ لرز رہی تھی۔ اس کا لرزنا محسوس کرتے شاویز کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا سب کچھ
کچھ بلائے فراموش کیے آج اس سے اپنا حق لے لے، پر پھر اس کی نازکی کا خیال کرتا وہ اسے بس خود سے لپٹائے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ بار بار اس کے سینے میں گھستی خود میں پسینے سے شرابو ہو رہی تھی، اور شاویز کو بھی کر چکی تھی۔ صبح جاگی تو اس کا سر شاویز کے سینے پہ تھا۔ شرم کے مارے وہ ایک دم پیچھے ہٹی تو شاویز کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا یوں ایک جھٹکے سے پیچھے جانا شاویز کو بری طرح چبھا تھا۔ جھٹکے سے کمفرٹ کو پیچھے کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ پہننے لگا، جو رات کو پسینے میں شرابو ہونے کی وجہ سے وہ اتار چکا تھا۔ اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتی شنایا نے لرزتے ہوئے پلکیں جھکائیں۔ شاویز نے بنا کچھ کہے لب پھینچے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اف خدایا، یہ تو ناراض لگ رہے ہیں، بلکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے جو رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کے سب کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے گئے۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو شنایا کو سر تھامے دیکھ لب پھینچ گیا۔ اٹھنا نہیں ہے تم نے؟ سب ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شنایا میڈم کے ہاتھ کا بیسٹ ناشتہ سبھی کو چاہیے ہوگا۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پہننے طنزیہ بولا تھا۔ وہ جا رہی تھی۔ میں کمفرٹ ہٹاتے روندے لہجے میں بولی، ہاں جانا چاہیے، اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ ذرا سے بخار پہ بہانہ بنا کے بستر پہ لیٹ جاؤں۔ سارے بہانے تو شاویز انصاری کے لیے ہی تمہارے پاس ہیں، باقی سب کے لیے تو چاہتی ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہیں، بنا اپنی طبیعت کی پرواہ کیے۔ گڈ لک، اس سال بیسٹ بہو کا خطاب تمہیں ہی ملے گا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا طنز کے تیر چلاتے باہر نکل گیا، اور شنایا اس کے لفظوں کے تیر سہتی رو رہی تھی۔ شام تک اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ ایشل بھی اس کی طبیعت خرابی کی خاطر رک گئی تھی۔ شام کو سب چائے پی رہے تھے کہ ایشل کا آرڈر کیا پارسل آ گیا۔ ایشل بہت خاموشی سے وہ پارسل لیے شنایا کے روم میں لے آئی اور اسے اچھا خاصا لیکچر دیا کہ وہ اس کی بات مانے، کچھ علما کے بیان بھی اسے موبائل پہ سنوائے تاکہ وہ تھوڑا سدھر جائے۔ ایشل، میں یہ سب پہن کے ان کے سامنے جانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ وہ روحان سے ہوتے بولی، یہ ہے نا، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ٹیبلٹس اس کے سامنے کرتے بولی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میری جان حوصلہ ملے گا، صرف ایک گولی کھا لینا، تمہارے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ ایشل نے آنکھ دبائی، وہ تو رات کو بھی بہت زیادہ آئے تھے جب بخار تھا۔ شنایا نے منہ بناتے کہا، اف یار، یہ اور طرح کے ہیں۔ اچھا چھوڑو، اس کو لینے سے تم میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا، بھائی کو اس ساڑی میں فیس کرنا کا، وہ خود بخود تم ان کے قریب جانے لگو گی۔ کیا سمجھی؟ ہم سمجھ گئیں۔ ایشل، وہ تو مجھے دیکھتے ہی نہیں، تو کیا ایک گولی انہیں بھی دے دوں؟ اس کی بات پہ ایشل نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، نہیں، اس گولی کو نہیں، اس لال گولی کی ضرورت، یہ ایشل نے اس کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ اب کچھ غلط مت کر دینا، صرف ایک گولی کھانا، اور بھائی کے ہاتھ نہ لگے کچھ اور، ورنہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں، سمجھی تم؟ چلو اب ساڑی پہنو جلدی سے، میں تمہیں تیار کر کے نکلوں۔ ایشل نے اسے زبردستی سے ساڑی زیب تن کرواتے اس کو ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور اسے سب سمجھا کے باہر نکل آئی۔ اے اللہ، میری عزت رکھ لینا، یہ لڑکی کچھ گڑبڑ نہ کر دے۔ رات کو شاویز روم کی جانب بڑھنے لگا کہ شازی نے راستہ روکا۔ ارے آتے ہی روم میں آئیں، کچھ دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ شاویز نے ہولے سے انکار کر دیا۔ وہ صبح جو اسے اس کی خراب طبیعت پہ سنا کے گیا تھا، سارا دن اپسیٹ رہا۔ ایشل سے فون کر کے اس کی طبیعت کا پوچھا، پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب گھر آتے ہی اس نے سیدھا کمرے کا رخ کیا۔ شازی کو وہ اگنور کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس مڑی کہ ایشل اسے دیکھ کے مسکرائی، بس کچھ دن ہیں اب آپ کے یہاں، کیونکہ جس مقصد سے آپ آئی تھی وہ اب تو کبھی بھی پورا ہونے سے رہا۔ ایشل نے اس کا کندھا تھپ تھپائے آنکھ بند کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شازی سلگتی رہ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو شنایا رخ دوسری جانب کیے کھڑی تھی، جبکہ اس کو سر سے پیر تک دیکھتے شاویز کا دل ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی لال ساڑی اس کے جسم کو ڈھانپ کر کم عیان زیادہ کر رہی تھی، اور اس پہ اس کی کمر کی چین جو اس کی نازک سی کمر پہ انتہا کی جچ رہی تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں پل میں خماری چھائی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا کہ اسی لمحے وہ پلٹی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شاویز نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم تھا لگتا تھا۔ بخار دماغ پہ چڑھ گیا ہے، شاویز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اگلے ہی پل شنایا نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ یہ عشق کا جادو ہے شاویز جو سر چڑھ گیا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اپنی نازکی اچھے سے اسے محسوس کرواتی، اس کے کان کی لو کاٹتے بولی۔ شاویز کے پورے جسم میں سپارک ہوا تھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ اسی کی شنایا ہے۔ ساڑی کے چھوٹے سے پلاؤ میں اس کی دھڑکنوں کو ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن ان کا چھپانا نہ چھپانا ایک جیسا ہی تھا۔
اس کا کھلتا شفاف بدن ایک پل کو تو شاویز سب کچھ بھول کے اس کی سراہی دار بے داغ گردن ہے جھکا تھا۔ شنایا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، بس اتنا جانتی تھی آج شاویز کو اپنا آپ سونپنا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس کی گردن کو داغدار کرتے وہ اس کے گالوں پہ آتا، اسے فرنٹ گردن سے نرمی سے پکڑے، اس کے لبوں پہ جھکا اور اتنی شدت سے جھکا کہ شنایا مدہوش ہوئے اس لمس پہ تڑپ گئی۔ اسے بستر پہ نرمی سے دھکا دیتے شاویز نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ آج تو خود شنایا اس کی من پسند، اس کی چاہت، اس کا جنون بننے کے لیے اس کے پاس آئی تھی تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا۔ اس کے اوپر آتے ہی اس کی کمر بند کو چھوتا وہ اس کے قریب اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ دیوانہ ہوا تھا اس کی بیلی چین کو دیکھتا، اس کا موتیوں جیسا نرم نازک بدن شاویز کو بری طرح اپنی طرف اپیل کر رہا تھا۔ وہ لبوں سے چھوتے اوپر آتے اس کی دھڑکنوں پہ جھکا کہ شنایا نے مدہوش ہوتے اس کے بالوں میں ہاتھ جلایا اور پھر اس کے کمر پہ دباؤ ڈالتے اسے اپنے سینے سے مس کرنے لگی۔ اچانک سے شاویز کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، یہ اس کی شنایا نہیں تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوا تو شنایا کو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوش کھوتے دیکھ وہ الجھا، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا پیچھے ہٹا تو شنایا تڑپ اٹھی، پلیز شاویز پاس آئیں اور مجھ پہ چھا جائیں، آج آپ کی شنایا آپ بالکل بھی نہیں روکے گی، وہ مدہوشی میں بولے جا رہی تھی اور پھر سے شاویز کے قریب ہوتے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی، جسے شاویز نے غصے سے پڑے جھٹکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا، ضرور اس نے کوئی نشہ آور ڈور لی ہوئی تھی، وہ کہاں سے اور کیسے۔ وہ لب پھینچے اس کا مدہوشی سے اپنے سینے پہ لبوں سے نرم بوسہ لیتے دیکھتا، خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ ہرگز بھی اس کی مدہوشی مس میں اس سے اپنا حق نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب باتوں کو سوچتے اس کا دماغ غصے سے بڑھ گیا، جھٹکے سے اسے بستر پہ پٹکا، میرے قریب آنے کے لیے تم یہ کیا سب کیا کر رہی تھی، نشہ آور چیزیں یوز کرو گی؟ آئی ول نیو فارگیو یو۔ وہ پلٹ گیا، میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا شاویز۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شاویز کو اس کی بات پہ جھٹکا لگا، یہ سچ ہے کہ میں نے سوچا تھا، یوز تو کرنا چاہتی تھی پر نہیں کیا، کیونکہ میں سچے جذبوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، ہمارا رشتہ ہوش و واس میں شروع کرنا چاہتی تھی، پر آپ شاید اب بھی مجھ سے آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو میرے جسم کی اب طلب ہی نہیں ہو رہی، کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ شاویز کو اس کی باتوں پہ غصہ آنے لگا، ہوش میں تو ہوں، کوئی نشے میں نہیں، دیکھ لیں غور سے۔ مجھے سر جھٹکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی، اس ساری میں مجھے دیکھ کے ہوش کھو دیں گے، اب نہ کم ہوں گے ان کے ہوش مجھے دیکھ کے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی اپنے گلے سے لاکٹ اور کانوں میں پہنے آویزے اتار کے ڈریسنگ پہ پھینک گئی۔ شاویز نے اس کا قیامت خیز حسن دیکھتے ایک پل میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، کھینچتے اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کہ اس کی دھڑکنوں میں بے پناہ ارتعاش پیدا ہوا۔ اب اتنا قریب آ کے دور نہیں جانے دوں گا، آج تو سارے پردے گریں گے اور تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی، آج تم میری جنون طلب دیکھو گی اور اس ساڑی کو پہننے پہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اس کی ساڑی کا پلو گرا گیا۔ شنایا کا دل زوروں سے دھڑکا، شاویز بہت شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس بار اپنی بڑھتی تشویش کو مٹانے لگا۔ اس کا جنون، اس کی شدت، اس کی طلب قہر بن کے شنایا پہ ٹوٹ رہی تھی اور وہ دل بڑا کیے خود کو آنے والی وقت کے لیے تیار کرتی لرزنے لگی تھی۔ لائٹس آف کرتے کمفرٹ میں دونوں ہی غروب ہوتے پسینے میں شرابو ہو چکے تھے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری جان؟ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا پوچھنے لگا، اس کی ننھی سی جان کہاں پھنس گئی؟ وہ تو بس یہی سوچے جا رہی تھی، پر شاویز نے اسے اپنی نرم گرم قربت میں سب بھلا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا بنانے کے لیے اسے سارے ڈر دور کر گیا۔ اسے کہتے ہیں جو جس کا ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ آج زاہدہ خالہ اپنی بیٹی شازی کے ہمراہ انصاری ہاؤس سے جا چکی تھی۔ شنایا کا چمکتا دمکتا روپ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی شاویز اب ہاتھ نہیں آنے والا۔ اسے اپنی بیوی کا نشہ چڑھ گیا تھا اور کم سن نوخیز حسن کا نشہ بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے زاہدہ خالہ شازی کو سمجھا بجھا کے اپنے ساتھ واپس گھر لے گئی تھی۔ خس کم جہاں پاک ایشل کی بات پہ شنایا قہقہ لگاتے ہنسی، جبکہ سیڑھیاں اترنا شاویز اس کی ہنسی کی جھنکار میں کھو سا گیا۔ کتنا مس کیا تھا اس نے اس ہنسی کو۔ ناشتہ کرتے وہ راشدہ بیگم کی دعائیں لیتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا کہ شنایا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ بھی پلٹ کے گہری استحقاق بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
آپ کی کیز وہ کیز سامنے لہراتی ہوئی بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا، اس کے ہاتھ سے کیز لیتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے، اس کے لبوں سے آج اپنے ہونٹ بھی مس کر گیا۔ شنایا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا، آج رات پھر ساری پہننا۔ وہ اسے آنکھ موند ونک کرتا بولا، نہ میری توبہ، جو آپ نے حال کرنا ہے میرا۔ وہ بے ساختگی سے بول گئی، جبکہ شاویز کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔